میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی امتی ہے نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کی اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے میں مجبور ہوتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے۔ اس کو دھیان سے سننا، بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی امان کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھو۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، جب بچے پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت کیسے ختم ہوگی۔ اقتدار والوں کو اپنے چمچوں سے یا صاحب اقتدار اور سیاستدانوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اہل اقتدار کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے اہل حق کا، انہیں حق والوں سے تکلیف رہتی ہے۔ فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا، کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پابندی لگا دی، المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا، ماں کو بھی قتل کرے گا، دائی کو بھی قتل کرے گا، پورے گھر کو قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے،
تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ضدین کا اجتماع ہو رہا ہے، دریا میں گئی ہوئی چیز ملتی نہیں اور اللہ کی پناہ میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کو یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا، مولا اس بچے کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور جس پہ تیری پناہ ہو جائے، جس کو تو اپنی پناہ عطا کر دے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ماں نے توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ دریا میں بچے کو ڈال دیا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا، اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو ناولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا۔ بچے کو ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے، اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہوں کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے الہام فرمایا اے موسیٰ کی امی، تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا، اس لیے اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ جب پناہ اٹھا لیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر سلیم اور عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، اگر شادیوں کے وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں چھپ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے۔ اندازہ تو کریں جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے۔ آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ 30-35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لا علاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر
पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कल तक हाल ये था कि मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तकबीर उला तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी सुन्नतें गैर मौक़िफ़ा तर्क नहीं होती थी। आज मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी नमाजों से को सुतूर है। क्या हो गया? अपने अल्लाह से रिश्ता इतना कमजोर कर लिया। और सुन लो, दौलत के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने, जवानी के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने वालों, एक दिन आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, जिसको मौत कहते हैं। मौत ये तुम बाइक पे बैठकर जो इतराते हो, रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पे लेटकर सेना के मनाजिर देखते हो और फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हो। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, बड़ी भोली भाली ये मेरी बहनें हैं, बड़ी सादगी से कहती है, मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो कपड़े भी धुलने हैं, हमें तो जो वो खाना भी बनाना है, हमें तो जो वो आटा भी गूंथना है, हमें तो बच्चे भी पालने हैं। मैं पूछता हूँ, ऐ मेरी बहन, तुझे ज्यादा काम है या सैयदा फातिमा को ज्यादा काम था? तेरे घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, तेरे घर में तो मिर्च पीसी हुई आती है, तेरे घर में तो घर में कुएं हैं, जगह जगह नल है, और अल्लाह अकबर हैंडपंप तो हर जगह आ गए हैं, कितनी सहूलतों का दौर है। मगर कुर्बान सैयदा फातिमा ज़हरा तो चक्की अपने हाथ से चलाती है और आटा खुद पीसती है। सैयदा फातिमा तो घर में कोई कनीज नहीं, घर में कोई नौकर चाकर नहीं। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमा ज़हरा के हाथों में कट्टे पड़ गए थे और पानी भरते भरते उनकी पीठ पर मशकीज़े के काले काले निशान पड़ गए थे। मगर उसके बावजूद भी पांच बच्चों की माँ पांच बच्चों की परवरिश करते हुए फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज जब इशा की नमाज के बाद नमाज शुरू करती है तो एक ही सजदे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर सजदे से उठाकर सजदास करती, मौला रात तूने इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, उन्हें रात छोटी पड़ती है इबादत के लिए, और मेरी बहनों को वक्त नहीं मिलता। मेरी बहन, जब तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं तो सीरियल के लिए तुझे वक्त कहां से आता है? तुझे कहां से वक्त आता है? अल्लाह अकबर, सीरियल और फिल्मों के लिए, कीमत और चुगली के लिए। ऐ खातूने जन्नत की कलीज़ो, मर्द हो या औरत, हर एक पर एक वक्त आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। और अल्लाह के रसूल कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा प्यास, सबसे ज्यादा प्यार